بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حیرت انگیز بات ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت بھی پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں مگر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ بات عجیب سی ہے، مگر جب ہم علماء کرام سے اس بارے میں جانیں گے تو پھر وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ معاملہ کس طرح ہوتا ہے، اصل بات کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج بڑا ہی بنیادی ٹاپک ہے، بڑا ہی اہم ترین ٹاپک ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ ہدایت ہے، اور وہ ہدایت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گمراہی نہیں ہے، پر وہ گمراہی ہوتی ہے۔ تو آج قرآن پاک سے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت کہتے کسے ہیں اور گمراہی کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی پیاری شخصیت جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ہندوستان سے آپ کا تعلق ہے اور پوری دنیا میں آپ کو سنا جاتا ہے، ہم سب کے پیارے محبوب شخصیت حضرت مفتی سلمان احمد اظہری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے۔ ناظرین کرام، آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے گا، ہدایت کہتے کسے ہیں اور گمراہی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے علماء کرام سے سنا کہ بہت سارے لوگ جو قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو قرآن پاک کو پڑھ تو رہے ہیں مگر وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ ہے، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ پہلے آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں اور گمراہی، اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں۔ دیکھیں، قرآن پڑھنے کی وجہ سے نہیں گمراہ ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ یہاں پر اس جملے کی اصلاح بھی ضروری ہے کہ قرآن پڑھ کر کے وہ گمراہ نہیں ہوئے ہیں، قرآن پڑھ کر کے اپنی فہم اور اپنی عقل کو اس میں داخل کر کے گمراہ ہوئے ہیں۔ بہت اچھے، واہ واہ۔ قرآن پاک کا جو منشا تھا، قرآن پاک کا جو مقصود ہے، وہ تو ہدایت ہی ہے، کسی کی گمراہی نہیں ہے۔ بہت خوب۔ لیکن بندہ خود کی فہم کو الگ کر کے قرآن سے وہ گمراہ ہوا۔ اب ہم آتے ہیں آپ کے اس سوال پر کہ ہدایت کیا ہے۔ سیدھا راستہ دکھانا، اسی کا نام ہدایت ہے، اور سیدھے راستے سے بھٹک جانے کا نام گمراہی ہے۔ اب جو سیدھا راستہ ہے وہ ہے کیا؟ سیدھے راستے کا تعین کیسے کرے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، ایک الگ عنوان ہے، لیکن ہدایت جو ہے اسی راستے کو دکھانے کا نام ہی ہے۔ اب وہ سیدھا راستہ، جیسے سورہ فاتحہ میں رب تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، تم دعا یہی کرو کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ جی، اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر انعام نازل ہوا؟ قرآن پاکی اس کی تفسیر کر رہا ہے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا، وہ نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یعنی ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ اس راستے پر چلنے کا طریقہ دکھانا، اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ اب ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے۔ دیکھیں، عربی میں ہدایت جو ہے، اس لفظ کو کہا جاتا ہے اراءۃ الطریق یا ایصال الی المطلوب۔ دو معنی ہیں اس کے ہدایت کے۔ مثال کے طور پر آپ نے آ کر کے مجھ سے یہ پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ریلوے اسٹیشن کہاں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں سے سیدھا جائیے، اس کے بعد دائیں مڑ جائیے، پھر بائیں مڑ جائیے، اس کے بعد آپ کے سامنے اسٹیشن ہے۔ تو میں نے آپ کو کیا بتایا؟ راستہ بتایا۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ واہ، میں نے آپ کو اسٹیشن کا راستہ بتا دیا ہے کھڑے کھڑے۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اسٹیشن کدھر ہے، ریلوے اسٹیشن مجھے بتائیے۔ میں نے کہا آؤ، ہاتھ پکڑا اور لے کر کے چل پڑا۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ میں اسی راستے پر جا رہا ہوں، سیدھے گیا، دائیں مڑا، پھر بائیں جانے کے بعد منزل پر آپ کو چھوڑ دیا۔ کیا کہنا ہے، کہ آپ نے جو ایڈریس مجھ سے پوچھا تھا، میں یہ سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب، مطلوب تک پہنچا دینا۔ تو ہدایت جو ہے کچھ جو ہے راستہ دکھانا ہے اور کسی کو پہنچانا بھی ہے۔ بہت اچھا۔ اور یہ ہدایت جو ہے یہ رب تعالیٰ کی شان ہے، یعنی منزل مقصود تک پہنچانا، یہ ہدایت صرف رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور اراءۃ الطریق جو ہدایت ہے، یہ سب کا حصہ ہے کہ آپ سیدھا راستہ دکھاؤ، منزل تک پہنچانا رب تعالیٰ کا یعنی ہدایت من جانب اللہ ہے۔ من جانب اللہ ہے۔ تو یہ ہوا ہدایت کا معنی جو آپ نے مجھ سے سب سے پہلے پوچھا، اور قرآن پاک میں جو ہدایت کا ذکر آیا ہے وہ یہی ہے۔ بے شک۔ اچھا، اب یہ ہوئی تعریف، یہ ہوئی ڈیفینیشن ہدایت کی۔ اب جیسے آپ نے پوچھا تھا کہ بہت سارے لوگ پڑھ کر کے گمراہ بھی ہو گئے، تو دیکھیں اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے، تمہاری سمجھ کا قصور ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر ایک واشنگ مشین ہے، اس کے ساتھ ایک کیٹلاگ آیا ہے، کمپنی نے اس کے استعمال کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں ریڈ بٹن اور گرین بٹن سب چیزیں مشین کے اندر ہیں، اور آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ کیٹلاگ میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے وہ کیٹلاگ پڑھا، اور جس وقت آپ کو ریڈ دبانا تھا آپ گرین دبا رہے ہو، پڑھے اسی کتاب سے۔ واہ واہ واہ۔ کیٹلاگ تو وہی ہے، کیٹلاگ وہی ہے، لیکن آپ نے الگ غلط دبایا ہے، اور مشین جو ہے خراب ہو گئی، آپ کی گمراہ ہو گئے، آپ بھٹک گئے۔
تو یہاں ہمیں بتایا کہ اس کیٹلاگ نے آپ کو برباد کیا؟ نہیں، کیٹلاگ میں تو صحیح لکھا ہوا تھا، لیکن آپ نے سمجھنے میں غلطی ہمیں کی ہے، سبز اور سرخ کا شعور نہیں تھا. شعور نہیں تھا، خطا آپ کے فہم کی ہے، آپ کے واہ ذہن واہ کی ہے. واہ واہ. تو اس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں. اور یہ ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن پاک میں اٹکل پچھو مارتے رہے اور گمراہ ہوتے رہے. اسی لیے اوہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے قرآن پاک میں اپنی رائے سے کچھ کہا، تفسیر یا اس کے معنی مفاہیم اس طرح اپنی رائے سے بتانے لگا، اس نے حرام کیا ہے. اللہ اکبر. وہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں دیکھے. اس نے اپنی رائے سے قرآن پاک میں بات جوڑنی شروع کی ہے. تو جو آپ کا یہ سوال ہے نا، بہت سارے لوگ قرآن پاک کے ذریعے سے ہی گمراہ ہوئے. ٹھیک ہے، دیکھنے کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی فہم کو غلط اور اپنے ذہن کو غلط وہاں پر بٹھایا جہاں بٹھانا چاہیے تھا. اب ایک دو مثالیں میں عرض کر دیتا ہوں گمراہی کیسے آ جاتی ہے. جی. قرآن پاک کا ایک لفظ ہی ہے، معنی چونکہ عربی میں وسعت اتنی ہے، سمندر ہے ہی، ایک لفظ کے ہزار معنی بھی آتے ہیں. یا پھر ایک چیز ایسی ہے جس کو استعمال کرنے کے لیے ہزار الفاظ بھی ہیں. صحیح. عربی میں ایسے تلوار کے لیے، شیر کے لیے، اونٹ کے لیے، کھجور کے لیے 500 سے زیادہ لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. عربی کی وسعت ہے. تو اب کوئی بندہ اس وسعت کو نہ جانتے ہوئے اٹکل پچھو مارتا رہے گا تو ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر کرے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، العین ایک لفظ ہے قرآن پاک میں. اب عربی میں اگر اس کا آپ ترجمہ دیکھیں گے، عین جو ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں. جی. عین جو ہے وہ گھٹنے کو بھی کہتے ہیں. عین سورج کو بھی کہتے ہیں. عین پوری ذات کو بھی کہتے ہیں. اور عین جو ہے وہ پانی کے چشمے کو بھی کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے؟ ایک ہی لفظ ہے، کئی معنی ہے، کئی معنی ہیں. لیکن اب آپ کی سمجھ سے تعلق رکھنے والی یہ بات ہے. بلکہ آپ ناظرین سے بھی پوچھ لیں، کبھی کسی جو تھوڑی بہت شد بدھ رکھتا ہے نا، وہ بھی اب اس کا ترجمہ کرنے جائے گا تو آگے پیچھے کی چیزیں دیکھے گا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اب میں نے صرف اتنا ہی کہا، میری عین میں سے پانی آنا شروع ہو گیا، تو بندہ سمجھ جائے گا آنکھوں کی بات ہو رہی ہے. کیوں گھٹنے کا نہیں کر رہے آپ؟ واہ 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 واہ. اتنا سینس ہے آپ کے پاس سبحان اللہ. کہ بندے، یا اب یہ کہے کہ میں گھر سے سو کر کے اٹھا تو باہر دیکھا عین جو ہے طلوع ہو چکا ہے. ہاں، تو پھر سورج ہی آئے گا. تو یہاں پر یہ کیوں نہیں کہتے کہ مطلب گھٹنا میرا طلوع ہو گیا تھا؟ اگر گھٹنا مراد لیتا ہے تو بہکا ہوا ہے کہ نہیں، گمراہ ہے کہ نہیں؟ بہت اچھے، واہ واہ واہ. تو عربی کی اس وسعت میں کئی جو ہے تیرنا نہیں جانتے، ڈوب جاتے ہیں، اس سمندر میں غرق ہوئے. تو اتنی شدھ بدھ رکھنا چاہیے انسان کو، جو کامن سینس کہلاتی ہے، اس سے وہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہے کہ یہاں پر کیا معنی ہوگا. اب ہم آتے ہیں، یہ تو میں نے ایگزامپل عربی کی دیا. اب جب ترجمے ہوئے ہیں نا قرآن پاک کے، یہی تو بہت سارے ڈنڈیاں مارے ہیں، بہت سارے جو ہے بھٹک گئے ہیں، راستہ چھوڑ چکے ہیں. اب قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ فتح. اللہ تعالیٰ فرماتا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح عطا کی. آگے کا جو جملہ ہے نا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب جو ہے نا، جو یہ اصل میں ترجمہ یہیں پر بہت سارے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو اللہ معاف کر دے، تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. ظاہراً جائیں گے ترجمہ ان کا اس طرح سے بیٹھتا ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ترجمہ یہی ہے، تاکہ آپ کی بخشش ہو جائے، تاکہ آپ کو معاف کر دیا جائے، آپ کی مغفرت ہو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں. تو ایک اجنبی بندہ آپ کا دامن پکڑ کر کے پوچھ نہیں سکتا، تم تو رسول کے متعلق معصوم کا عقیدہ رکھتے ہو، تو ان کے اگلے گناہ کون سے ہیں جس کے معاف کرنے کی یہاں بات ہوئی ہے؟ ان کے پچھلے گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ کے ترجمے نے آپ کو ایسے جال میں پھنسا دیا ہے کہ آپ کا عقیدہ متاثر ہو گیا. بالکل صحیح، کہ آپ نے رسول کے عصمت پر سوال اٹھایا. اللہ اکبر. تو اب یہاں پر ہدایت کو ہم دیکھتے ہیں. جو بندہ ہدایت پایا ہوا ہے نا، وہ یوں کہتا ہے، اے رسول ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے ذریعے سے آپ کے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہ معاف کیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. عظمت رسالت باقی رہی. کیا بات. اور اس عقیدے کو بچایا جس نے، اس کو ہم بریلی کا امام احمد رضا خان کہتے ہیں. اور جملے کا ترجمہ بھی درست ہوا. جملے کا ترجمہ بھی درست ہے، کیونکہ کئی مفسرین نے جو یہاں پر جو اس کی تشریح فرمائی، یہ عربی کے لغت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، نحو صرف سے، کیونکہ دیکھنے والے عوام ہیں، اس لیے میں اس کی باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں. لیا غفیرہ میں بھی جو لام ہے اور لکا میں جو لام ہے، اس کی تشریح کرنے میں بہت سارے لوگ دھوکہ کھا گئے. بالکل صحیح. آپ کی کہنا اور آپ کی وجہ سے کہنا دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر ایک مثال میں نے یہ دی. اب جیسے ایک جگہ ترجمے میں یہ کر دیا گیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی. تو رسول اگر گمراہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی بات فرما رہا ہے، اللہ، تو پھر وہ گمراہی کون سی تھی؟ پہلے وہ گمراہ تھے پھر ہدایت پائے. جبکہ نبی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدائش سے لے کر کے موت تک ہر چھوٹی برائی سے اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے، بے شک، بعثت سے پہلے بھی، بعثت سے بعد میں بھی. تو اب یہاں جنہوں نے یہ کیا، وہ قرآن کا ترجمہ کرنے گئے اور دھوکہ کھائے یا نہیں؟ بالکل. اللہ اکبر. رسول کو گمراہ کہہ دیا کہ آپ گمراہ تھے تو ہم نے آپ کو ہدایت دی. اور وجہ کیا بنی اس کی؟ ضال جو لفظ ہے نا، پھر یہاں وہی آتے ہیں مثال وہ عین والی. ضال کا لفظ جو ہے کئی معنی رکھتا ہے، وہ گمراہ کا معنی بھی رکھتا ہے،
جیسے بھٹکے ہوئے آدمی کو ضال کہا جاتا ہے, راستہ بھٹکا ہوا ہے یہ, لیکن ایک ہی معنی نہیں ہوتا عربی میں, جیسے کہ میں نے بتایا. جیسے سورہ فاتحہ میں ضالین آیا ہے, ہاں تو بھٹکے ہوئے لوگوں کے صحیح. لیے ضال جو ہے نا گمراہ کو کہا جاتا ہے. ہے. تو جنہوں نے یہاں ترجمہ کیا وہ ایک ہی جگہ لے کر کے چل پڑے, ہوں ہر جگہ وہی تو معنی نہیں نکال سکتے نا آپ. ہوں تو اب یہاں ضال رسول کے بارے میں کہہ رہے ہو آپ, اللہ. تو دوسرا معنی یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہ ضال کا جو لفظ آیا ہے نا, بھٹکے ہوئے کو بھی کہا جاتا ہے, اور کبھی کبھار جو محبت میں اپنے محبوب کو ڈھونڈ رہا ہے, سرگرداں جو ہے اس کو بھی ضال کہتے ہیں. ضال اس کو بھی کہتے ہیں خود رفتہ, مطلب وہ اپنے محبوب کی تلاش میں ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے, کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے. اللہ اکبر. دنیا کو لگتا ہے کہ بھٹکا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے محبوب کی تلاش میں سرگرداں ہے, اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہا جاتا. کیا کہنے مفتی صاحب, واہ. تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز الایمان, یقیناً وہ ایمان کا خزانہ ہے, بے شک. ترجمہ یوں فرمایا, اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف کا راستہ دے دیا. کیا کہنے مصعب, ترجمہ بھی باقی رہا, واہ واہ واہ. عظمت رسالت بھی ہے. تو یہ ایک نہیں کئی مثالیں ہیں اس طرح کی. ومکر اللہ بھی بتا دیجیے اس کا بھی ذرا. اس میں بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خفیہ تدبیر فرماتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا کافر جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں, اور اللہ بھی جو ہے منصوبہ بناتا ہے ان کو دھوکہ دیتا ہے. نعوذ باللہ. تو لفظ کہاں کیا استعمال کرنا ہے, اتنا سینس تو بچے کو بھی ہونا چاہیے جی. اور اس پر پھر یہ مزید اڑے ہوئے رہتے ہیں ہم نے غلط کہاں کیا. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ خفیہ تدبیر فرماتا ہے رب تعالیٰ. دیکھیں اردو میں بھی محاورات ہیں, ادب ہے, استعمال استعارات ہیں. اب یہ ترجمہ کر گئے گمراہ اور پھر ہم سے اڑ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں کہ غلط کہاں کیا ہم نے, حالانکہ ہو گئے ہیں خود گمراہ. ہاں اور پھر اس پر اڑے ہوئے ہیں کہ غلط کہاں ہے, اس کا تو آپ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھ لو, اس کا ترجمہ تو یہی ہے. تو ہم تو یہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ بالکل آپ اگر ڈکشنری پر جاتے ہیں تو کبھی اپنے ماموں کو یہ کیوں کہہ کر کے نہیں پکارتے میرے باپ کے سالے. لفظی اعتبار سے تو صحیح تو ہے, آپ کے باپ کا سالہ ہے ماموں, میرے باپ کے سالے. آپ یہ کبھی نہیں کہتے, کبھی بھی نہیں پکارتے. یا اپنی خالہ کو ہی کہہ دو کہ میرے باپ کی سالی. اللہ, وہ ہے تو سالی, لیکن تمہارے لیے اردو نے کچھ ادب بھی تو دیا ہے, خالہ کہو ماموں کہو, ان کی عظمت بھی باقی رہے اور مانا بھی آ جائے. واہ واہ واہ, رشتے کا تقدس دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. یہاں پر وہ لوگ جو کورے ہیں اپنے اندر سے, جن کے اندر عشق رسالت نہ ہو, وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. اس میں نے ایک عالم سے یہ بھی سنا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جس کو عربی زبان آتی ہو وہ بھی قرآن کو سمجھنے والا ہو. بالکل عشق رسالت ضروری ہے. اللہ, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں, قرآن پاک کی ایک آیت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کا نور آیا اور روشن کتاب. اب اس پر بھی کئی لوگوں کے یہ جھگڑے ہیں کہ نور سے مراد اسلام ہے. وہ حضور کو نہیں مانتے نا, لیکن اہل سنت و جماعت اس بات کو اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لے کر کے چل رہا ہوں کہ تحقیق کے بے شک تمہارے پاس اللہ کا نور آیا, نور سے مراد رسول اللہ کی ذات مبارک, اور روشن کتاب آئی ہے. اب اس سے تو سمجھانے کی ضرورت نہیں, روشن کتاب کیا ہے, قرآن پاک ہے. دیکھیں کتاب کا ذکر ہے اور رسول پاک کا ذکر ہے, اور ہم جب اپنے زندگی کے طور طریقوں میں بھی دیکھ لیں, ہمیں اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس روشن کتاب ہے, کتاب لے کر کے بیٹھے آپ, لیکن آپ کو کتاب پڑھنے کے لیے پہلے اجالا تو چاہیے. واہ واہ واہ, بغیر روشنی کی کتاب تو نہیں پڑھ سکتے. تو اگر آپ اندھیرے روم میں آئیں اور اس وقت پہلے کتاب پڑھیں گے یا لائٹ جلائیں گے؟ پہلے تو لائٹ جلائیں گے. لائٹ جلائیں گے تبھی کتاب نظر آئے گی آپ کو. اور قرآن کی ترتیب بھی دیکھیے, تمہارے پاس پہلے کیا آیا, نور آیا, تمہیں ضرورت اس کی ہے, پھر کتاب آئی ہے. کیا خوبصورت, کیا خوبصورت. تو اب اس ترتیب کے اعتبار سے جب بھی ہم جائیں تو کتاب کو سمجھنے کے لیے نور مصطفیٰ کی ضرورت ہے. واہ 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 واہ, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, ہاشا غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اگر قرآن پاک سمجھنے کی بات کرتا ہے تو وہ تو پھر اٹکل پچو مارے گا, گمراہی کے دہانے پر جائے گا. یہاں پر میں ان لوگوں کو بھی سمیٹنا چاہتا ہوں جو آج فی زمانہ ایک فرقہ نکلا ہوا اہل قرآن نام سے, کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. یہ قرآن کافی ہے, لیکن قرآن آیا کس پر اور قرآن نے بتایا کیسے, کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے, تم اسی کو چھوڑ رہے ہو. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیثوں کی ضرورت نہیں, اللہ سمجھ کے لیے بس قرآن کافی ہے, اللہ کا قرآن کافی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام مقدس جس رسول پر اتارا, اس رسول نے ہی تو بتایا ہے کہ کس جگہ کیا معنی ہیں. یہ قرآن پاک بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کو عام آدمی نہیں سمجھ پائے گا بغیر رسول پاک کی حدیثوں کے ذریعے. تو جو فرقہ اس طرح کے طور طریقے لے کر چل رہا ہے وہ بھی بھٹکا ہوا ہے, گمراہ ہے. صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھوڑ کر کے قرآن کی بات کرتا ہے وہ گمراہ ہے. اور جبکہ قرآن پر بھی وہ کیسے عمل کر پائے گا, مجھے بتائیے آپ. چلیں ہم علی سبیل التنزل یعنی اترتے ہوئے اگر ہم یہ بات کہیں کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے نا, تم قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو, تو مجھے بتاؤ پھر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا مطلب کیا ہوگا. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی. واہ واہ واہ,
تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کا مطلب قرآن کو ماننا ہے. پھر رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ اب آپ قرآن سے ہی پوچھ رہے ہیں. تو اب قرآن پر ہی آپ کا عمل نہیں ہو رہا نا. تو جی، قرآن کہہ رہا ہے جی. رسول کی اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت کس بارے میں ہے؟ تو رسول کی اطاعت اب اس میں ان کے نئے شوشے آئے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم آیا ان کے زمانے میں تھا. اللہ تو پھر سوال آپ پر یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتا ہے اسی زمانے کی ہو. اللہ اکبر. تو اسلام ہی ختم ہو گیا نا. اوف. رسول کی اطاعت کا جو یہاں حکم ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے کسی وقت کے ساتھ. وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ رسول کی بے شک. اطاعت. اور رسول کی اطاعت یہی ہے کہ حضور پاک کی وہ احادیث کو تمہیں ماننا ہوگا جس سے حضور کی زندگی تمہیں پتہ چلے اور ان کے نقش قدم پر چل سکیں آپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب تھوڑا مزید آگے کا سفر کرتے ہیں. کیا انسان ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے میں مجبور محض ہے یا اس کے پاس اپنی طرف سے ان کو قبول کرنے یا انکار کرنے کا اختیار ہے؟ دیکھیں یہ تقدیر سے تعلق رکھنے والا سوال ہے. جی. یہاں پر بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ اس میں ہمارا کیا ہے, ہم تو مجبور محض ہیں. لکھا ہوا تھا یہ تو. لکھا ہوا تھا, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دارالعمل میں تمہیں بھیجا ہے, ساری چیزیں بھی اس نے خود بتا دیا ہے, لیکن ساتھ میں تم کو اختیار دے کر کے بھیجا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تو راستہ تمہیں دکھا دیا ہے, چاہے تو تم شکر گزار بنو یا پھر کفر اختیار کرنے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کا راستہ دکھایا ہے. اب یہاں بندے کو مجبور محض نہیں رکھا گیا ہے, کوئی بھی بندہ مجبور نہیں ہے. اگر مجبور محض ہوتا تو کفار کا وجود ہی نہیں ہوتا. رب تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے جو تمہاری سانسوں کا مالک ہے, تمہاری حیات کا مالک ہے. وہ چاہتا تو سارے بندوں کو مومن بنا دا. صحیح. اس نے اختیار ہی تو رکھا ہے. تم مجبور محض نہیں ہو, جو چاہے اختیار کرو. لیکن کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے اور سزا و جزا پھر قیامت کے دن ہے. بالکل صحیح. اختیار تو کوئی مجبور محض نہیں ہے. ٹھیک. مصطفی یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہدایت کن لوگوں کو ملتی ہے اور کن لوگوں کو گمراہ ہی رکھا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سے تعلق ہے. صحیح. لیکن کچھ لوگوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. صحیح. تو یہاں پر جو یہ آیتیں آئی ہیں ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی, تو یہ بھی ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کو نہیں ملے گی اس کو نہیں ملے گی. اور رب تعالیٰ کی منشا ہے وہ جسے چاہے ہدایت دے. یہ بھی قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دے. صحیح. تو ایسا ہے کہ یہ باضابطہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کو اب ہدایت نہیں ملتی, ہدایت ہوگی ہی نہیں, بلکہ وہ خود اپنے آپ میں اپنے کاموں سے اپنے اوپر مہر لگوا لیتے. اللہ. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کفر میں بندہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے کانوں پر پٹی پڑ گئی, آنکھوں پر پٹی پڑ گئی, دماغ پر پٹی پڑ گئی ہے کہ اسے نہ صحیح بات سنائی دیتی ہے, نہ دکھائی دیتی ہے, نہ قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہدایت کا راستہ اس نے خود اپنے عمل سے بند کر لیا ہے. صحیح. کفر میں ڈھیٹ بن گیا, ظلم کرنے میں ڈھیٹ بن گیا, جری ہو گیا ہے, تب جا کر کے یہ ہدایت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. لیکن وہ بند کس نے کیا؟ خود اس نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا ہے. صحیح. ہاں, اگر دل کے اندر ذرا برابر بھی تمنا ہو, طلب ہو کہ میں سیدھے راستے پر آنے کا طلبگار ہوں, مجھے راستہ مل جائے, تو رحمان اسے راستہ دکھائے. سبحان اللہ. تو حضرت یہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے کہ ابھی جو آپ نے گفتگو فرمائی ہے یہ اہل ایمان کے ہدایت یعنی اعمال کے اعتبار سے ان کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے, یا پھر جو نان مسلمز ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں یہی گمان رکھنا ہے کہ بھائی اللہ ان کو بھی ہدایت دی, دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ بالکل, ہدایت کی دعا تو کرنا ہی چاہیے. اور ہدایت کی صرف دعا نہیں بلکہ کوشش بھی کرنے کا حکم ہے. کوشش بھی کرنی ہے کہ آپ ان تک پیغام تو پہنچاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پھر ایکسیپٹ کرنے والی طبیعت رہی, باقی ہے ابھی تو ایکسیپٹ کر لے گا, آ جائے گا. آخر وقت تک اس کے لیے ہمیں مایوسی کا حکم نہیں دیا گیا کہ اب یہ نہیں کر سکتا. تو وہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کو ہدایت نہیں مل سکتی یا ان کو نہیں مل سکتی, ان کے دلوں پر تو مہر لگی ہوئی ہے؟ تو میں نے شروع میں یہی بات کہہ دی کہ وہ اپنے اعمال سے اتنے جری ہو گئے ہیں, جسارت اتنے کر چکے ہیں کہ انہوں نے خود اپنے راستے بند کر لیے. وہ حق سننا نہیں چاہتے, دیکھنا نہیں چاہتے. اب مثال کے طور پر آپ کوئی چیز کا سوال لے کر کے آئے ہیں, اور کیا سوال ہے کہ آپ کو صرف اتنا ہی پوچھنا ہے کہ سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے. اندر بیٹھے تھے, میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جاؤں اور میں دکھا دوں گی دیکھو سورج نکلا ہے, آپ کیا کریں گے؟ مان جائیں گے. دکھ تو رہا ہے, دکھا دیا بندے نے, مان لینا ہے. لیکن آپ سوال کرنے سے پہلے پٹی لگا کر کے آئے ہیں اور یہ سوچ کر کے آئے ہیں کہ یہ جو بولے گا مجھے نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا. تو میں دن کے اجالے میں لے جا کر کے بھی آپ کو کیا کروں؟ میں تو دکھا رہا ہوں سورج نکلا ہوا ہے, اجالا ہے, ساری چیزیں, لیکن آپ نے تو پٹی باندھی ہوئی ہے نا. بالکل صحیح. تو جن لوگوں نے اپنے آپ میں پٹی باندھی ہے ان کو ہدایت کہاں سے ملے؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا آخر میں سب یہ شاد فرما دیں کہ ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں یا نہیں, کیونکہ اس پر بھی لوگ اس طرح بعض اوقات مباحثے کر رہے ہوتے ہیں, بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا ہی عجیب لگ رہا ہوتا ہے کہ یار حضور کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ حضور ہدایت دینے والے ہیں یا نہیں, یہ والی بحث کرتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن لوگوں کو ہدایت ملی میں چاہوں گا ان کا بھی ذکر ہو جائے. یہ کیسا سوال ہے کہ جتنے ایمان والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہو, تابعین ہو, ان کو راستہ کس نے دکھایا؟
اگر یہ سوال کیا جائے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ کیسا سوال ہے؟ پہلے مجھے آپ یہ بتائیں وہ صحابہ ہدایت پر تھے یا نہیں؟ بے شک ہدایت پر تھے. بے شک. اگر وہ ہدایت پر تھے تو ان کو راستہ کس نے دکھایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہدایت کی طرف یا ہدایت دینے والے ہیں، لیکن اس میں جو میں نے سب سے پہلے ڈیفینیشن میں جو فرق بتایا نا ہدایت کا، وہاں آپ کو جانا ہوگا. واہ. کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ ہدایت کا راستہ یعنی دکھائیں گے. واہ 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 واہ. اب چلانا جو ہے یا منزل تک پہنچانا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر جو ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ان کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء، بلکہ عام مومنین بھی دوسرے کو ہدایت دے سکتے ہیں. یعنی وہی اراۃ الطریق والا معاملہ کہ راستہ تو دکھا سکتا ہے. ایصال الی المطلوب والا جو خاصہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. اللہ کہ منزل مقصود تک پہنچا دیا. اسی لیے دیکھیں آپ یہاں پر بھی کچھ لوگ دھوکہ کھائے ہیں سورہ فاتحہ کے ترجمے میں. جی. جیسے اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ کیا کیا کچھ نے کہ اے ہمارے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کیا ہے؟ سیدھا راستہ دکھا. تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یہ مانگ رہے ہو سیدھا راستہ دکھا، اور اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. واہ 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 واہ. دکھا اور چلا میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے. بھائی تم سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہو، کیا اس نے دکھایا نہیں ہے راستہ تمہیں؟ راستہ تو اپنے رسول کے ذریعے سے پورا دکھا چکا ہے. وہ بالکل ٹھیک ہے. واہ واہ. جنت تک پہنچنے تک کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر پورا دکھایا ہے. پھر تم دکھانے کا سوال کر رہے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا وہ ابھی راستہ دیکھے ہی نہیں ہے. دیکھے ہی نہیں ہے. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. اور ہم جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مولا ہم کو چلا دکھایا تو ہے تیرے رسول نے. واہ واہ واہ. قرآن نے تیرے پورا راستہ دکھایا ہے، تیرے رسول نے راستہ دکھایا، رسول کے بعد ان کے نائبین صحابہ، تابعین، اولیاء نے راستہ دکھایا ہے ہمیں. واہ واہ. لیکن ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ مولا چلا، سبحان اللہ، منزل تک پہنچا. واہ. تو یہاں فرق آپ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، تابعین، اولیاء، مومنین سبوں نے ہم کو راستہ دکھایا ہے اور ہدایت دیا ہے. اچھا مفتی صاحب، گفتگو جب چل رہی ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ قرآن پاک میں تو ہدی للمتقین کے لفظ بھی آئے ہیں، تو یہاں سے کیا مراد ہے کہ بھائی ہدایت متقین کے لیے؟ وہ تو ویسے ہی متقی ہوتے ہیں. ہاں صحیح آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں ہدی للمتقین بھی آیا ہے اور ہدی للناس بھی آیا ہے. جی جی جی. یعنی انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت. صحیح. دیکھیں اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ متقی تو ویسے ہی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو کیا کسی ڈاکٹر کو گولی کی ضرورت نہیں پیش آتی؟ سارے مریضوں کو جو دوائیاں دیتا ہے اس کو خود کو کبھی گولی کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے؟ اس کو بھی ضرورت ہے، اس کی بھی اپنی طبیعت ہے. بالکل صحیح. ضرورت تو سب کو ہے دوائیوں کی، اسی طرح چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ ڈاکٹر بھی کسی وقت میں اگر مریض ہو جائے تو اس کو ضرورت ہے. صحیح. لیکن اب یہاں میں مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن وہ بارش رحمت ہے جو برس رہا ہے. بارش جو برستی ہے وہ ایک ہی طرح سے سب جگہ برس رہی ہے. اب زمین کا فرق ہے، بارش جو ہے ڈامر کے روڈ پہ بھی برس رہی ہے، بارش جو ہے وہ مٹی کی زمین پر بھی برس رہی ہے، اور بارش جو ہے وہ ریت پر بھی برس رہی ہے، پتھر پہ بھی برس رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس بارش کے بعد جو اثر ہوتا ہے وہ مختلف ہے. رزلٹ سب کا الگ آتے ہیں. سب کے الگ ہے. وہ جو مٹی والی زمین ہے دوسرے دن سبزے اگا دیتی ہے، ہریالیاں آ جاتی ہیں. اور ڈامر کی زمین پر، ڈامر کے روڈ پر یا سیمنٹ کے روڈ پر 10 سال بھی برسے ایک پودا نہیں نکلے گا. تو زمین کی سختی، لیکن بارش ایک ہی ہے. واہ واہ صاحب کیا خوبصورت. زمینوں کے اعتبار سے بارش کا اثر الگ الگ ہو جاتا ہے. تو اب یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہدی للمتقین سے مراد قرآن ہدایت ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی جماعت متقیوں کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بارش سے ان کے دلوں کے اندر ایسا ایمان جاگتا ہے، کبھی آنکھوں کے آنسوؤں کو دیکھو پودے کی شکل میں، کبھی اعمال صالحہ ہاتھ و پیر سے نکلنے لگتے ہیں. یہ سب اس بارش رحمت کا اثر ہے جو ان کے جسم پر اثر کرتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اور کسی کی زمین تھوڑی سخت ہے، اب وہاں پر بھی قرآن کی یہ تلاوت ہو رہی ہے اور بارش برس رہی ہے، لیکن اثر وہ نہیں ہو پا رہا ہے. تو اس کے لیے اب ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی زمین نرم کرنی ہوگی. تو ہدایت تو ملے گی. اسی کو اقبال نے کہا ہے نا کہ مایوس نہیں اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو بڑی زرخیز ہے یہ مٹی ساقی. واہ واہ. ذرا نرم ہو جائے نا تو پھر ہر چیز اگائے گی. سبحان اللہ. تو جن کی طبیعتیں سخت ہو گئی یا دل کی زمین سخت ہو گئی ہے، وہاں پر جو ہے ہدایت دیر سے ملتی ہے. اور آپ نے جو سوال کیا ہے، متقیوں کے لیے بھی ہدایت ہے، مومنین کے لیے بھی ہدایت ہے، اور انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے. لیکن ہدایت حاصل کرنے کے ان کے طریقے الگ الگ ہیں. کوئی زیادہ حاصل کیا، کوئی درمیانی، اور کوئی ابتدائی. صحیح صحیح. سبحان اللہ. مطلب بہت خوبصورت گفتگو فرمایا آپ نے. مجھے ویسے سارے ٹاپکس پہ عنوانات میں مزہ آیا، مگر آج کا ٹاپک بہت بہت ہی منفرد تھا، اور میں سمجھتا ہوں بہت بنیادی طور پر یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ اہل ایمان کو. جو آپ نے کمال کی گفتگو فرمائی ہے ہدایت اور پھر گمراہی کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ. ویورز، سنی اسلامک فیکٹ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے سبھی ویڈیوز ملتے رہے.